حسن صاحب کرکٹ کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر آصف نذرل نے T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شمولیت سے محرومی کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے، جبکہ سری لنکا کی پاکستان سے بھارت سے میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست۔ اس ہائی پروفائل میچ کی منسوخی سے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو بھاری مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر بنگالی انڈیا کی خوب آتما رول رہے ہیں اور PCB کے صدقے واری جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھو، بات سنو، زندگی میں پیسہ امپورٹنٹ ہے پر سب کچھ نہیں ہوتا۔ منی از ویری امپورٹنٹ، لیکن یہ آخری چیز نہیں ہے۔ اور بائیکاٹ بھی بنیادی طور پہ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ میچ کا نہیں، ایک چیلنج کا بائیکاٹ ہے۔ اصولی طور پہ نہیں ہونا چاہیے۔ میچ کیا ہے؟ اٹس اے چیلنج، فیس اٹ۔ لیکن زندگی میں ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا زیادہ ضروری تھا، اور رہ گیا سری لنکا کا بھاری مالی نقصان تو ٹھیک ہے، پارٹ آف دا پیکج۔ یہ جو اس کی رونق ہے مودی شدی کی، یہ اس کا جواب دینا یہی بنتا تھا، حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میچ کا بائیکاٹ نہیں تھا، یہ ایک چیلنج کا بائیکاٹ تھا۔ اب یہ چیلنج کر رہے ہو تو مجھے تو نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، لیکن میں نے وہی عرض کیا نا کہ یہ ایکسیپشن ہوتی ہیں۔ بنگالی سے ایسی کی تحسین کی۔ اچھا، اب میں بالکل مختلف بات کرنے لگا ہوں، مریم اس پہ غور کر رہا ہوں۔ میں اپنے ویور سے بھی، ہندوستانی بھائیوں سے بھی یہ میں کہہ رہا ہوں، چائنیز کو تو میری بات سمجھ نہیں آنی، وہ دیکھتے بھی نہیں۔ انڈینز مجھے الحمدللہ بہت دیکھتے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے۔ اچھا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں آپ سے، اور آپ کے توسط سے بے شمار لوگوں سے، انکلوڈنگ انڈینز، بلکہ زیادہ انڈینز۔ چائنیز سمجھیں گے نہیں، بنگالیز میرے کلاس فیلو رہے ہیں بے شمار، لیکن ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھیں گے۔ انڈیا کی آبادی ہے 1.46 ارب۔ مودی صاحب کو کیوں مت ماری گئی ہے؟ کبھی سوچو، انڈیا کی آبادی 1.46 ارب، چائنا کی 1.40 ارب، پاکستان کی اس وقت کم از کم ہے 29 کروڑ۔ اچھا، یہ کو تقریباً 3.5 ارب آبادی بنتی ہے، اور دنیا کی آبادی ہے ٹوٹل 8 ارب۔ سنو یہ بددعایا ہوا خطہ ہے، یہاں کے حکمران بھی ایسے ہی ہیں۔ کوئی صدیاں اکٹھے گزاری ہے، امریکن قوم ہی کوئی نہیں ہے، اٹالین ہے، کوئی برٹشر ہے، کوئی اسکاٹش ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی پتہ نہیں، بھانت کے جانور۔ وہ سپر پاور بن گیا، تم بنی بنائی سپر پاور ہو۔ اتنے لوگ، انڈیا، چائنا اور پاکستان، تینوں ایٹمی طاقتیں۔ اے بات سنو، ڈونلڈ کپور، ٹرمپ کپور تمہاری طرف منہ نہ کرے، مار کے نے مارنے۔ 8 ارب کل آبادی، اور 3.5 ارب ادھر ہی، تینوں نیوکلیئر پارٹس۔ تمہیں اندازہ ہے یہ خطہ کہاں جا سکتا ہے؟ اختلافات تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، رشتہ آتا ہے بیٹے کا، بیٹی کا، یہ وہ، اس پہ اپنا اوپینین بھی، اپنا بہن بھائی اپنا سارا کرتے کراتے ہیں، جائیدادوں پہ تنازعات ہو جاتی، سب کچھ چلتا ہے۔ اور یہ تو بہت بڑا گھر ہے جس میں ایک طرف 1.40 ارب، ایک طرف 1 ارب 40، ایک طرف کو 28-29 کروڑ پاکستانی، تینوں نیوکلیئر پارٹس۔ اور تمہارے اندر اتنا کیلیبر نہیں ہے، اتنا ذہن نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے کہ تم لوگ تمام تر اختلافات کے بعد میکسیمم کو ختم کر دو۔ ہو سکتے ہیں، اپنا آپ سانبھیا نہیں جانا، میں بھی چاہیے، میں بھی چاہیے، بھائی کام کرو، بس کرو۔
یہ 3 ملک اگر اکٹھے ہوں تو دنیا میں کوئی دوسری اگلی سپر پاور جنم نہیں لے سکتی. میری بات غور سے سنو. ماڑی موٹی جڑی ہے وہ جو گھروں کے اندر بھی کو بہن بھائیوں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں, میاں بیوی میں بھی, وہ جسے سود سے لے کہتے ہیں وہ 100% تو کہیں بھی نہیں ہوتی. گرو اور چیلے کے درمیان ہو جاتا ہے, محبوب اور محبوبہ کے درمیان ہو جاتا ہے. تو یہ تو ملک ہے, لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اپنے تضادات کو, اپنے اس طرح کے معاملات جڑے انہوں کینڈے چ رکھ لیں. 3 ایٹمی طاقتیں 3 ہے کسی کا دنیا میں نہیں, رک جائے گا سارا کچھ یہیں. یہ اگر ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرائنگل, ایٹمی ٹرائنگل ہو, پہلی دوسری تیسری پریورٹی اپنے عوام کی فلاح و بہبود, دوسری ہے کہ خبردار ہے ہم تمہارے کمی نہیں ہیں. لیکن نہیں, یہ سوداگر ہیں. میں آج ہی پڑھ رہا تھا مودی صاحب کا بیان کہ میری صحت اس لیے اچھی ہوتی کہ میں روز پتہ نہیں 2 کلو گالیاں کھاتا ہوں. آج کے اخباروں میں کرو کرنے والے کام. چلیں آگے. جی ٹھیک ہے, نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق یو اے ای نے پاکستان کے $2 ارب 1 ماہ کے لیے رول اوور کر دیے اور اس کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہے, جبکہ حکومت پاکستان نے 1 سال کے لیے رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی. دوسری طرف ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی مانگنے جاتا ہے تو عزت نفس کی قیمت چکانی اور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک اور خبر کے مطابق ہر پاکستانی شہری پر قرضے کا بوجھ گزشتہ مالی سال کے دوران 13% اضافے کے بعد 3,33,000 روپے تک پہنچ گیا. کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ نے ایک سوال میں اتنے مرثیے پڑھ دیے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے سال کے لیے مانگی تھی. دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا. انہوں نے کہا نہیں, 1 ماہ کے لیے, اور اس پہ تم سود زیادہ دو گے. واہ, مرثیہ نمبر 1. مرثیہ نمبر 2 عزت نفس, وہ ہے کہاں؟ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں تو کیا کر رہے ہو؟ 29 کروڑ کا 28 کروڑ کا ایک ملک ہے. عزت نفس کیڑی عزت؟ مجھے بتاؤ, عزت نفس ہوگی تو عزت ہوگی, یا نفس ہوگا تو عزت ہوگی, یا کوئی اس طرح کی بات ہے. اچھا, ہر پاکستانی شہری پہ قرضے کا بوجھ گزشتہ مالی سال کے دوران 13% اضافے کے ساتھ 3,33,000. جن لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں ان کی بوٹیاں نوچتے ہیں, ان کا خون پیتے ہیں, ان کی ہڈیوں سے گودا نکالتے ہیں, پھر بھی اب قرضے کا بوجھ ہر پاکستانی 3,33,000 دا کھا گئے. نہلی سے کھا گئے, جبڑوں سے کھا گئے, نالائکی سے کھا گئے, اپنے انتشار سے کھا گئے. مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا, لیکن اس کے باوجود تزئین و آرائش, وہ مجھے کو فگر دے کہ پاکستان ٹوٹل جتنے صوبے یہ وہ سارے ڈال, ان کی تزئین و آرائشوں پہ, ان کے پروٹوکولز پہ, ان کی آنیوں جانیوں پہ, ان کے غیر ملکی دوروں میں, یہ وہ سارے جہاں یہ بے عزت ہونے جاتے ہیں بقول ان کے, کتنی نہیں کٹ کر لاؤ, لیکن نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک, اخراجات دیکھو 150-200 ارب چاہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اگر کوئی بندہ ہو ٹھیک ہے, لیکن پروٹوکول بھی کرنے آنی ہے جانی ہے. اچھا, بھیک مانگنے جانے ہیں ووٹ کے, جب ووٹ لے لیا پھر انہوں نے اکھا دکھانی ہے. یار کیا عجیب بات ہے. یہ تضادات کا غلیظ ترین مجموعہ ہے یہ معاشرہ. جن لوگوں کے ووٹوں کی بھیک لے کے آئے ان کے رستے بند ہیں. پر کمیوں اور رعایا کٹیا رہا ہے, پرے کون گزر رہے ہیں
جڑا باہر بےعزت ہوندا ہے. خیر تو عزت نفس وغیرہ یہ وہ چند ارب اخراجات اگر یہ کم کر لیں تھوڑا لوگوں کو ریلیف ملے. اور کمال دیکھو ایک ہی بجائے ایک ماہ کا رول اوور. یہ ہے اصل اوقات کہ اپنے عوام لئی اللہ معافی باہر پیڈاں اندر پیڑیے. واہ کمال ہے. کوئی صلہ رحمی نہیں, کوئی درد نہیں, کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے. سب سے بڑی لعنت یہاں میں میرا اسیسمنٹ پتہ مریم کیا ہے کہ ایون اف یو میک اٹ ان لائف, زندگی کچھ نہیں, چوتھا بند دیکھ کے کرتے رہو. اگر بغیرت نہیں ہے, ایک آدمی بالکل ہی بے حس نہیں ہے, کھال موٹی نہیں ہے, سینسٹیو ہے, پھلانا ہے, ٹمکانا ہے, بندہ دائیں بائیں دیکھ کے کہتا پروردگار یو فیل گلٹی, حالانکہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا.